بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انسان کام کیوں کرتا ہے؟ انسان اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا وہ جو زندگی کا معیار ہے اس کو بہتر کر سکے، اچھا کھانا کھائے، اچھے لباس کو پہنے اور اچھی اچھی جگہوں پہ گھومے پھرے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو محنت بھی کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، اور لیکن ان کا لباس اگر آپ دیکھیں تو لباس اچھا نہیں ہوگا، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، مطلب وہ اپنے پیسے کو اپنی زندگی میں انجوائے نہیں کر پاتے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں جب پیسہ کماتے ہیں تو اس پیسے کو آپ بچا کیسے سکتے ہیں۔ تو پیسہ بچانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر ضروری اشیاء کی خرید و فروخت نہ کریں۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا آپ جب بھی کوئی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں آپ بعض اوقات غیر ضروری چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ اب وہ کیوں خرید لیتے ہیں؟ یا تو آپ کے سامنے جب وہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں، یا ان چیزوں کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ اس وجہ سے ان غیر ضروری چیزوں کو خرید تو لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، آپ جب بھی کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی مہنگی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی 50% ڈسکاؤنٹ، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی اور آپ بلا اختیار جو ہے آپ اس چیز کو خرید لیتے ہیں، خرید کے گھر لے آتے ہیں۔ گھر آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ چیز تو کسی کام کی نہیں تھی۔ آپ جب بھی شاپنگ کے لیے نکلیں تو آپ شاپنگ کی پلاننگ کریں، اور آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ ایک لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کام کی ہیں صرف وہی چیزیں لکھیں، اور آپ جب بازار میں جائیں تو صرف آپ ضروری چیزیں جو آپ کی لسٹ میں موجود ہیں صرف آپ انہی کو خریدیں، اور غیر ضروری اشیاء کی جو خرید ہے اس کو نہ خریدیں۔ پیسے بچانے کا جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کریں۔ دیکھیں آپ اگر امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کو بینک میں نہ رکھیں بلکہ آپ اس پیسے کو کسی چیز کے اندر انویسٹ کر دیں۔ دیکھیں جو پیسہ ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسے کی قیمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہوتی ہے اور چیزوں کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک گاڑی کی مثال لیں کہ ایک گاڑی کی قیمت اگر 2 سال پہلے اگر وہ 10 لاکھ تھی، آج اس گاڑی کی قیمت وہ 20 لاکھ ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ کا پیسہ وہ بینک میں پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ آپ اپنے پیسے کو کسی چیز میں انویسٹ کریں۔ آپ سونا لے سکتے ہیں، آپ زمین کا کوئی ٹکڑا لے سکتے ہیں، کوئی پلاٹ لے سکتے ہیں، ایسی چیز میں انویسٹ کریں کہ جہاں پہ آپ کا جو پیسہ ہے اس کی قیمت ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی جائے۔ پیسہ بچانے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ وہ بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں لیکن ان کا جو پیسہ ہے وہ سیو نہیں ہو پاتا۔ وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کہ بعض لوگ اپنی خواہش جو ہوتی ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ ان کو ایک چیز پسند آتی ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر دوسری چیز پسند آتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور آپ نہ تو کبھی زندگی میں مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی آپ پیسہ بچا سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ساری خواہشوں کا گلا گھونٹ دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ آپ میانہ روی اختیار کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کھانا کھانے کا شوق ہے تو آپ ہر روز اگر کھانا کھانے باہر چلے جاتے ہیں، ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ اپنے پیسے ضائع کر دیں گے۔ آپ مہینے میں ایک دن رکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو شاپنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو آپ اگر ہر سنڈے کو شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کو بچا نہیں پائیں گے۔ آپ ایسا کریں، مہینے میں ایک دن شاپنگ کر لیں۔ اور پیسہ بچانے کا جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ایسے دوست جو آپ کے جو فضول خرچ ہیں آپ ان سے دور رہیں۔ دیکھیں انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جن کو مہنگی چیزیں خریدنے کا شوق ہے اور جو شو آف کرتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر بھی ان چیزوں کو خریدنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اگر آپ وہ چیزیں نہ بھی خریدیں تو آپ کے اندر ایک احساس کمتری آ جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ میرے دوست کے پاس یہ فلاں مہنگی گاڑی ہے، فلاں مہنگا موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کے اندر احساس کمتری آ جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ ایسے دوستوں سے
کو अवॉइड करें। और पांचवा तरीका ये है कि पैसे बचाने का कि आप अपनी आमदन का कुछ मखसूस हिस्सा आप उसको बचा लिया करें। देखें, आप जब भी मंथ स्टार्ट हो तो उस मंथ के स्टार्ट में आप 3-4 इन्वेलप ले लें। एक इन्वेलप जिसमें आपका जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड और आपके घर के जो किचन के से रिलेटेड वो जो पैसे हैं वो आप उस इन्वेलप में डाल दें। दूसरा जो है, आप देखें कि आपने अगर कोई शॉपिंग करनी है या कोई चीज़ खरीदनी है, उसका एक इन्वेलप होना चाहिए, उसमें पैसे डाल दें। और आप ये देखें कि हर महीने के अंदर आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में कोई खुशी गमी होती है या कहीं पे शादी पे जाना होता है, किसी को पैसे देने होते हैं, उसका एक इन्वेलप होना चाहिए, वो अलग करके रख दें। और जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो मंथ के स्टार्ट में ही आप पैसे बैंक में डाल दें, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप एक एक करके पैसे निकालते रहते हैं, इस तरह महीने के एंड पे आपके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। तो आप अगर ये तरीका अप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास पैसे बच जाएंगे।